تلاوت کا آغاز 8ویں پارے سے ہوا۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بجا مطالبے کیا کرتے تھے، تو اللہ کریم نے جواب دیا کہ اگر فرشتے بھی اتار دیں اور وہ آپ کی تائید اور تصدیق کریں اور مردے بھی زندہ ہو کر ان سے ہم کلام ہو جائیں، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ ضد ہے، عناد ہے، اور باطل نظریات وہی قبول کرتے ہیں جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے، ظلمت ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے۔ حق سچ کے لیے اللہ کا کلام کافی ہے جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ قرآن سے بڑی سچی گواہی کون دے سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی کے واسطے ساری امت کو پیغام دیا، اکثریت کو نہ دیکھا کرو، دنیا میں ہمیشہ گمراہی اکثریت میں رہی ہے، اکثریت کو دیکھ کر نہ چلا کرو، حق سچ کو دیکھ کے چلا کرو۔ اگر اکثریت کو دیکھو گے تو اکثریت دنیا میں نفاق اور کفر اور گندگی رہی ہے۔ حق سچ کو دیکھو، اکثریت سے مرعوب نہ ہوا کرو کہ اتنے لوگ یوں کہتے ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اکثر تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ حق سچ دیکھو، حق کدھر ہے؟ پھر اللہ نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی، دیکھو گناہ ظاہری ہوں یا باطنی، سبھی سے باز آ جاؤ۔ گناہ کا ریئیکشن ہوا کرتا ہے۔ ان الذین یکسبون الاسم، گناہ جو کرتا ہے سیجزون، سزا آتی ہے، دیر سویر ہوتی ہے لیکن ریئیکشن ہوتا ہے۔ زہر کھا لیں، اس کا ریئیکشن کا تجربہ ہے۔ بچہ کھا لے نا، ماں کو چین نہیں آتا، بیٹی کھا لے باپ کو چین نہیں آتا، بیوی کھا لے شوہر کو چین نہیں آتا۔ اس کے ریئیکشن کا یقین ہے نا، حالانکہ تجربہ ہے، ضروری تھوڑی کہ کوئی آدمی اس سے مر بھی جائے، لیکن تجربہ ہے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے۔ بتائیے کتنی بے چینی ہوتی ہے۔ اگر مسلمان اپنے اللہ کی بات پہ ایمان لے آئیں اور یقین کر لیں کہ گناہ کا بھی ریئیکشن ہوگا، تو بتائیے گناہ کے بعد کوئی گھر میں چین سے رہ سکتا ہے؟ اپنے تجربے پہ تو یقین ہے۔ آج مسلمان کو اللہ کے کہے پہ یقین نہ رہا، قرآن کے کہے پہ یقین نہ رہا، تبھی تو بربادی اور ہلاکت ہے۔ گناہ کا ریئیکشن ہوگا، اللہ کہہ رہا، دیر سویر ہوگی۔ اب اس ریئیکشن کی شکل کیا ہے؟ ہوگا ضرور، سیجزون بما کانوا یکسبون۔ ہاں توبہ کر لے، کریم مولا معاف فرما دیں گے، لیکن نہ کیا تو اس کا ریئیکشن تو ہوگا۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر فرمایا جسے کے ساتھ اللہ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور اسلام کے لیے سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے احکامات کے بارے میں دل میں شک اور شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ دلوں میں وہی شبہات پیدا ہوتی ہیں جہاں اندر کچرا ہوتا ہے، جہاں اندر کچرا ہوتا ہے۔ اگر اسلام کے خاطر دل کھل جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گا، یا رسول اللہ اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ جب یہاں نور داخل ہو اور اسلام کے خاطر یہ دل کھل جائے، کوئی علامت؟ فرمایا ہاں 3 علامت ہے، التجافی عن دار القرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزولہ۔ اس دھوکے کے گھر سے اس کی حقیقت سامنے آ جائے، اس دھوکے کے گھر کے بارے میں حقیقت سامنے آ جائے، اور جو حقیقی گھر ہے طبیعت اس کی طرف مائل ہو جائے، اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں لگ جائے۔ یہ علامت ہے کہ اللہ نے اسے ایمان کا نور دے دیا ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر فرمایا کل قیامت میں برادریوں اور خاندانوں اور زبانوں اور علاقوں کی بنیادوں پر گروہوں کی تقسیم نہیں ہوگی، اعمال اور اخلاق کی بنیادوں پر گروہوں کی تقسیم ہوگی۔
وہاں جو جماعتیں بنیں گی وہ ایمان اور اخلاق کے لحاظ سے بنیں گی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مشرکین کے غلط نظریات کی تصویر ذکر فرمائی کہ یہ حصے اللہ کا بھی نکالتے ہیں، غیر اللہ کا بھی نکالتے ہیں۔ اللہ کا حصہ غیر اللہ میں مل جائے، کہنے کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، لیکن غیر اللہ کا حصہ اللہ کے حصے میں مل جائے، نہ یہ نہیں ملنا چاہیے، یہ نہیں ملنا چاہیے۔ بابا کے مدار کے پاس سے موسیقی آہستہ کر لے گا، اللہ کے گھر سے گزرے گا موسیقی اور بڑھا دے گا، آواز اور تیز کر دے گا۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تو اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے، لیکن ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت۔ تو یہ مشرکین کا نظریہ تھا، تقسیم کرتے تھے اللہ کے لیے بھی غیر اللہ کے لیے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر چوپایوں کے بارے میں، مویشیوں کے بارے میں جو ان کے غلط نظریات تھے، کچھ حلال قرار دیتے، کچھ حرام قرار دیتے، کسی کا نر حرام کر دیتے، کسی کا مادہ حلال قرار دیتے، کسی پہ سواری حرام قرار دیتے۔ فرمایا یہ سب اللہ پر بہتان ہے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر بس اوقات سرکشی کی انتہا بھی ہوتی، کہتے اگر ہمارا یہ شرک کرنا اللہ کے یہاں برا ہوتا تو اللہ ہماری پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ ہماری پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ اس قدر جری اللہ کی شان میں گستاخی، حالانکہ اللہ کا قانون ہے، مجرم کو فوراً سزا نہیں دیتا، پھر تو دنیا امتحان گاہ ہی نہ رہتی نا، پھر تو دنیا امتحان گاہ ہی نہ رہتی۔ یہاں اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، ایک وقت میں رکھا ہے اس کے لیے، تو اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قرآن کی ایک عظیم و شان آیت ہے، مفسرین نے لکھا اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے کیا وصیت نامہ لکھ کر گئے ہیں تو اس آیت کو دیکھ لے، کیا وصیت نامہ دے گئے ہیں اس آیت کو دیکھ لے۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے یوں فرمایا ہم تمہیں بتائیں حرام چیزیں کیا ہیں، حرام شرک کرنا حرام، شرک کرنا حرام ہے، وبالوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا حرام ہے، اور بے حیائی فحاشی یہ حرام ہے، اولاد کو ناحق قتل کرنا یہ حرام ہے۔ اولاد کو قتل کرنے کی ایک شکل زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی، بچیاں ذبح کر دی جاتی تھی، بچیوں سے نفرت کی جاتی تھی، اور مفسرین نے لکھا اولاد کا ایک روحانی قتل یہ بھی ہے کہ اسے اخلاق اور تعلیم سے محروم رکھنا، اسے تربیت اور اخلاق سے عاری رکھنا، یہ بھی اولاد کا ناحق قتل ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا دیکھو رزق ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی دیکھیں گے، تم اولاد کو اس رزق اور معاش کے چکر میں بے دین نہ بنانا، نہ انہیں جسمانی قتل کرنا نہ انہیں روحانی قتل کرنا، رزق اللہ دیتا ہے، رزق کا تعلق اللہ کے خزانوں سے ہے، اس کے فیصلے سے ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا یہ حرام ہے عہد شکنی کرنا، یہ حرام ہے ناپ تول میں کمی کرنا، یہ حرام ہے یتیموں کا مال کھانا، اس کی ایک طویل فہرست ذکر فرمائی، اور پھر فرمایا دیکھو یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے حق سچ کا راستہ، اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ گمراہی کے راستے ہیں۔ اور قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرمایا جو ماضی کی ساری سچی کتابوں کے مضامین کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور پھر فرمایا اللہ کا قانون رحمت دیکھیے، نیکی ایک لے کے آؤ گے اللہ 10 گنا انعام عطا فرما دیں گے، 10 گنا اجر عطا فرما دیں گے، برائی کرو گے سزا بھی ایک دیں گے، اس کی سزا بھی ایک ہی ہوگی، یہ اللہ کا قانون رحمت ہے۔ نماز بڑھیا عبادت ہے، قربانیاں بڑھیا عبادت ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ تمہارا جینا مرنا سب ہماری خاطر، تمہارا جینا مرنا سب ہماری خاطر ہو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے اس سے پہلے قومیں فرمائی تمہیں زندگی دیکھنا چاہتے ہیں کون اللہ کی مان کے چلتا ہے، کل قیامت میں حساب و کتاب کا سلسلہ ہے، اللہ کے لیے ساری انسانیت کا حساب لینا کوئی مشکل نہیں۔
پھر سورہ آراف کا تذکرہ ہے۔ آراف ایک اونچی جگہ ہے، ایک اونچی جگہ، اور آراف ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ایمان کے بعد جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، وہ انہیں وہاں ٹھہرایا جائے گا۔ ایک طرف جہنم ہوگی، ایک طرف جنت ہوگی، ان کو وہاں ٹھہرایا جائے گا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد انہیں جنت میں ایمان کی وجہ سے داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس کا تذکرہ اس سورت میں آ رہا، تو اس سورت کا نام سورہ آراف ہے، اور اس میں اس بات کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت ہے، اور انسان کے اعمال کا وزن ہونا ہے۔ اعمال کا وزن ہونا ہے۔ آج تو ہوا کا بھی وزن ہوتا ہے، گرمی سردی کا بھی وزن ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے انسانی جسم سے نکلے زندگی کا وزن کرنا کیا مشکل ہے۔ فرمایا جس کا وزن بھاری ہوگا کامیاب ہو جائے گا، اور جس کے اعمال نیکیوں کے ہلکے ہو گئے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر شیطان کی شیطانیت کا تذکرہ فرمایا۔ جب وہ راندہ درگاہ ہوا تو اس نے اعلان کیا، میں اس انسان کو گمراہ کروں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے ہر طرح اسے ہلاکت میں ڈالوں گا، اور بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کا شکر بجا لانے والے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کا تذکرہ ہے، اور وہاں اس کے فریب کا بھی تذکرہ ہے، کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلایا کہ یہ درخت کا پتے کھا لو ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور قسم کھا کر یقین دہانی کرائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کبھی کسی حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کوئی اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے، اور پھر اللہ کے قرب رہنے کی ایک جستجو اور حرص بھی تھی کہ فرشتے رہ کر اللہ کے پاس رہیں گے۔ قریب ہو گئے اور جسم کے کپڑے اترنے لگے تو فوراً جنت کے درخت کے بڑے بڑے پتے اپنے جسم پہ لگنے لگا۔ تو شیطان نے سب سے پہلا حملہ جو کیا وہ انسانی جسم پہ کیا، اور آج شیطانی تہذیب بھی انسانوں کو ننگا دیکھنا چاہتی ہے۔ آج کی شیطانی تہذیب بھی انسانوں کو ننگا دیکھنا چاہتی ہے۔ شیطان نے بھی سب سے پہلے لباس پہ حملہ کیا۔ ایمان کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ ہے، نماز سے بھی پہلے ایمان کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ ہے وہ ستر پوشی ہے، اور یہ اسلام سے پہلے بھی انسانی فطرت کا تقاضا ہے، وہ ستر پوشی رکھتا ہے، وہ اپنی ستر کو چھپایا کرتا ہے۔ جس کی فطرت ہی بدل جائے وہ ننگا تڑنگا رہنا چاہتا ہے، اور جس قدر آدمی فطرت سے دور ہوگا اتنا ہی لباس سے بھی دور ہوگا، اور جس قدر فطرت کے قریب ہوگا اتنا ہی وہ لباس کے قریب ہوگا۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا لباس اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اس سے جہاں تمہیں خوبصورتی حاصل ہوتی ہے وہاں تمہاری ستر پوشی بھی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نعمت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی بڑائی کا تذکرہ، اور خصوصاً جب اللہ کے گھر میں آؤ، عبادت کے لیے آؤ، زینت کے ساتھ آؤ، اچھا لباس پہن کے آؤ، اچھا کھانا برا نہیں، اچھا پہننا برا نہیں، اچھی رہائش بری نہیں، ہاں اسراف برا ہے۔ اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا کہ تم اچھا نہ کھاؤ، اچھا نہ پہنو، اچھی زندگی نہ، اسلام کہتا ہے اسراف نہ کرو، اسراف سے منع کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا، جن کے لیے اعزاز و اکرام اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا جو ایمان سے محروم ہیں ان کے لیے جنت میں جانا ایسا ہی محال ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے داخل ہونا جیسے محال ہے، ایسے ہی کافر کا جنت میں داخل ہونا بھی محال ہے۔ ایمان والے جب جنت میں جائیں گے تو ان کے دلوں کا سارا کھوٹ صاف ہو کر پھر جنت میں جائیں گے۔ جنت میں حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا۔ اور بھائی جن خوش نصیب لوگوں کو اس دنیا میں یہ خوبی نصیب ہے کہ ان کے دل مسلمانوں کے لیے ہر وقت صاف رہتے ہیں، علامت ہے کہ اللہ نے انہیں جنت کی خوبی دنیا میں عطا فرما رکھی ہے۔ بڑا مشکل کام،
نفل پڑھنا آسان ہے، تسبیح پڑھنا آسان ہے، بہت سی نفلی عبادتیں کرنا آسان ہے، لیکن اس دل کو مسلمانوں کے لیے صاف رکھنا بڑا مشکل کام۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے یا بنی ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنہ۔ انس بیٹے اگر تجھ سے یہ ہو سکے تیری صبح شام یوں گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، برائی نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بیٹے اگر ایسا کر سکتا ہے تو ضرور کر لے، اس لیے کہ میرا طریقہ یہی ہے، اور جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں کل میرا ساتھی ہوگا، کل جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے، اور میرے عزیزوں رمضان سے بہتر کون سا موسم ہوگا سب کے لیے اپنے دلوں کو صاف کرنے کا؟ رمضان سے بڑھیا اور کون سا موسم ہوگا اپنے دلوں کو سب کے لیے صاف کرنے کا؟ رات سونے سے پہلے دل کا جائزہ لیا کریں اور اللہ کے لیے سب کو معاف کر کے سویا کریں، اللہ کے لیے دل کو سب سے صاف کر کے سویا کریں۔ کیا رکھنا ہے کینہ اور بغض حسد؟ گھاٹا اپنا ہی ہے بھائی، نقصان اپنا ہی ہے، اس ظلمت میں نیکیوں کا نور کہاں اثر کرتا ہے؟ تو صاف کر کے سویا کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے ایمان وال حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اور پھر حضرت ہود کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت صالح کا تذکرہ ہے۔ ان پیغمبروں نے سبھی کی دعوت ایک ہی تھی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، لیکن قوم میں جو سر آور بڑے لوگ تھے انہوں نے سب سے پہلے پیغمبروں کی تعلیمات کا انکار اور مقابلے پہ آئے، اس لیے کہ پیغمبروں کی تعلیمات سے ان کی زندگی متاثر ہوتی تھی، ان کے جسے کہیں کہ کر و فر اور ان کی چدراہٹ پر اثر پڑتا تھا۔ ہمیشہ پیغمبروں کے مقابلے میں یہ طبقہ مقابلے میں آیا، اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی توہین بھی کی، پھر اللہ رب العزت نے انہیں ہلاک کیا اور عبرت کا نشانہ بنایا۔ حضرت ہود اور حضرت صالح اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ اپنی قوم کو جس کی تلقین فرمائی کہ لوگوں ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس لیے کہ اس سے زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے میں نے جیب بھر لی تو دوسرا اس کی جیب خالی کر دیتا ہے، وہ پھر اس کی جیب خالی کر دیتا ہے۔ جب معاشرے میں خیانت آ جاتی ہے تو کسی کے جیب میں کچھ نہیں رہتا، ڈاکٹر صاحب وکیل صاحب کو لوٹ رہے ہیں، اور وکیل صاحب ڈاکٹر صاحب کو لوٹ رہے ہیں، اور تیسرا چوتھے کو لوٹ رہا ہے، اور فلاں فلاں کو لوٹ رہا ہے، تو پورا معاشرہ لوٹ گھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خیانت رچ بس گئی ہے نا، خیانت رچ بس گئی ہے۔ تو اس لیے فرمایا اس سے معاشرے میں فساد آئے گا، کسی کا حق نہ مارنا، کسی کا حق ضائع نہ کرنا، کسی کے حق میں کوتاہی نہ کرنا، اس سے زمین میں فساد آئے گا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ بھائی عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ۔